ہر روز چلتے پھرتے یہ ایک سورت اپنے دل میں ہی پڑھتے رہا کرو، خود کو اور ساتھ اپنے بچوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 رات اس کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہوتے۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے کچھ اور نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھیں، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بروایت سنن نسائی کبریٰ۔ آخرت پر ایمان دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کریں گے، ان سے پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کی روشنی میں جنت اور جہنم میں سے کوئی ایک جگہ ان کا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے، سورہ المدثر۔ اس کارگاہ حیات میں ہر شخص صبح سے شام تک اپنے عمل کے ذریعے جنت بناتا ہے یا جہنم، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ناری ہے نہ نوری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے مگر جو بے عیب پاکیزہ دل کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہوگا، اس دن کی کامیابی کا دار و مدار دل کی پاکیزگی اور سلامتی پر ہے۔ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک و بدعت، کفر و نفاق، بغض و حسد، دنیا کی محبت، کینہ اور غیبت، سوء ظن اور دل کی سختی، ہر طرح کی رنجش اور قطع رحمی جیسے اخلاق رذیلہ سے پاک ہو، اور وہ دل توحید و سنت کی محبت، ایمان و اسلام کے جوہر، صلہ رحمی اور خدمت خلق، سچائی اور دیانت، حسن اخلاق،
اور باہمی الفت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک متقین باغوں اور چشموں والی جنتوں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو بھی رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بنے ایک دوسرے کے سامنے سریر ارا یعنی تخت نشین ہوں گے۔ سورہ الحجر۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں امن و سکون، طمانینت و راحت اور ہر طرف سے کیلن سلامن سلامہ کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ جنتی رب الرحیم و کریم کے مہمان ہوں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زبان کی حلاوت اور دل کی طمانینت کا سارا سامان وہاں موجود ہوگا۔ جن اہل ایمان کے دلوں میں دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوئی رنجش یا عداوت دل میں ایک دوسرے کے خلاف تھی، جنت میں داخلے سے قبل ان کے دلوں کو اس سے پاک کر کے ایک دوسرے کی محبت دلوں میں ڈال کر جنت کے اعلیٰ مسندوں پر بٹھائے جائیں گے۔ کینہ اور بغض، حسد اور عداوت ایسی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ امام ابن قیم نے آیت مبارکہ بے شک صالحین نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے کی تفسیر میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ مومنین صالحین دراصل اس دنیا میں بھی جنت کے مقیم ہوتے ہیں، ان کے دل تمام اخلاق رذیلہ سے پاک، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، انسانیت سے پیار و محبت، خدمت خلق اور باہمی ہمدردی اور صدق و دیانت جیسے اعلیٰ اخلاق سے معمور ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جبکہ فساق و فسادی فجار بھڑکتی آگ میں جل رہے ہوں گے، جو دراصل اس دنیا میں شکر و کفر، فسق و فجور اور بغض و کینہ، حسد اور عداوت، جھوٹ اور خیانت جیسے برے اعمال کی وجہ سے بے اطمینانی، کڑھن اور گھٹن، بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا اے جنت کے متلاشی، ذرا اپنے دل کا جائزہ لے کہ تو کس دنیا میں رہتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم ان کے دلوں کو اس سے پاک کر دیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں اگر کوئی بغض و کینہ تھا تو ان کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف کر دیا جائے گا۔ اور بعض نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے درمیان جنت کے درجات کا جو فرق و تفاوت ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، ان کے درمیان جو آپس کی زیادتیاں ہوں گی ان کا بدلہ دے دلا کر ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ بروایت صحیح بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مجھے امید ہے کہ طلحہ، زبیر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور ہم ان کے دلوں سے کینہ دور کر دیں گے، پھر ان کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ہر طرح کے کینے اور بغض سے پاک و صاف اور مطہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد والی یہ سورت انسان کے دل میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی خالص توحید بیان کرتی ہے، تو اس کی تلاوت سے انسان کے دل پر جو بھی گناہوں کی سیاہیاں مسلط ہو چکی ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے وہ سیاہیاں زائل ہونے لگتی ہیں۔ اس سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت انسان کو دنیاوی اور اخروی ہر محاذ پر کامیابی و نصرت سے ہمکنار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ اخلاص والے دل ہی جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ لہذا جو شخص سورہ اخلاص کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے دل سے ہر طرح کا کینہ اور بغض جاتا رہے گا اور دل کو خلوص اور اخلاص کی کیفیت نصیب ہوگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو شخص اپنے دل میں سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا
تو وہ خود بھی اور اس کی اولاد بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں انہیں خود محسوس ہونے لگے گا، اور پھر لگاتار اس عمل کی برکت سے وہ ایسی کامیابیاں اپنی زندگی میں دیکھنے لگیں گے کہ انہیں خود اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا کہ انہیں اس طرح کی بڑی کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ اپنے اس عمل کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کو بھی آگاہ کرنا شروع کر دیں گے، تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے اپنی زندگیوں کو اخلاص کے نور سے منور کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکیں۔ ہر مسلمان کے لیے بالعموم اور رشتہ داروں کے لیے بالخصوص اپنے دلوں کو ہر طرح کے حسد، بغض اور کینے سے پاک رکھنا چاہیے۔ دل کی طہارت اور پاکیزگی ہی دراصل اعمال کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے دل کو تمام آلائشوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دل بادشاہ ہے اور اعضاء و جوارے اس کا لشکر ہیں۔ بادشاہ اگر صحیح سلامت ہے تو اس کا لشکر بھی صحیح اور درست رہے گا، بادشاہی بگڑ جائے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سلامت رہتا ہے، اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں سب سے اہم ہدف دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ دور حاضر میں دلوں کا بگاڑ اور فساد تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ باہمی عداوت، انتقامی کاروائیاں، لڑائیاں اور جھگڑے، قطع تعلقی اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں، معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو کر ظلم و زیادتی کرنا، غصہ اور جھنجھلاہٹ، گالی گلوچ اور اس طرح کی برائیاں معاشرے کا کلچر بنتا جا رہا ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں باہمی معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور سلام دعا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ قصور معاف کرنا اور صبر و برداشت سے کام لینا مسلمان کی بنیادی صفات ہیں، جن سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے پر قابو رکھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں جو کام بھی کیا جاتا ہے، دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان ہوتا ہے۔ عفو و درگزر یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا، اس کی قرآن و سنت میں بار بار تاکید کی گئی ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بڑے بڑے قصور معاف فرمائے اور کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیسی زیادتیاں کی، لیکن جب وہ مصر کے بادشاہ تھے، بھائیوں کے خلاف جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن اس کے بجائے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دراصل شیطان نے ہمارے درمیان عداوت ڈال دی تھی اور تم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ میں تمہارے سارے قصور معاف کرتا ہوں، کسی بھی قصور کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان ناراضگی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو رہنے دو کہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں اٹھتی۔ ایک وہ حکمران جس کی عوام اس سے ناراض ہو، دوسرے وہ عورت جس نے رات اس حال میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا، تیسرے وہ بھائی جو آپس میں قطع تعلق کر لیں۔ بروایت ابن ماجہ۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق، فیصلہ تو حقیقت میں اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قطع تعلق اور سلام دعا ترک کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندوں کے اعمال رب کے حضور پہنچتے ہی نہیں، قبول کیوں کر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود نزاع اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ہم اتنی بڑی بشارت پر اپنے دل کی تنگی میں کچھ وسعت پیدا کر سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تعلقات کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس طرح اسطرہ یا بلیڈ بال مونڈ کر صاف کر دیتا ہے، اس طرح تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام خصلتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جو تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں، جیسے غیبت اور چغلی، حسد اور بغض، جھوٹ اور بددیانتی، غصہ اور نفرت، تمسخر، استہزاء، بدگمانی اور بدخوئی، غرور و تکبر، زیادتی اور ناانصافی، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی اور جال سازی وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی ہر برائی سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔